پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر، نیوزی لینڈ نے کوالیفائی کر لیا۔ گرین شرٹس نے مقررہ 20 اوور میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 212 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان کی شاندار سنچری، فخر زمان نے 84 رنز کی پاری کھیلی۔ کپتان سلمان آغا سمیت 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ سری لنکا کی ٹیم 213 رنز ہدف کے تعاقب میں 207 رنز بنا سکی۔ صاحبزادہ فرحان مرد میدان قرار۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں صاحبزادہ فرحان نے بھارتی بیٹر وراٹ کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ صاحبزادہ فرحان ایک ٹی20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ صاحبزادہ فرحان نے 6 اننگز میں 319 رنز کا ہندسہ عبور کر لیا۔ وراٹ کوہلی نے 2014 کے ٹی20 ورلڈ کپ میں یہ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ صاحبزادہ فرحان ایک ورلڈ کپ میں 2 سنچریاں سکور کرنے والے پہلے بلے باز بھی بن گئے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات بد نظمی کا شکار۔ چیئرمین الیکشن بورڈ نے لاہور ہائی کورٹ بار کے قبل از وقت نتائج کا اعلان کر دیا۔ حامد خان گروپ کے بابر مرتضیٰ 6234 ووٹ لے کر صدر لاہور ہائی کورٹ بار منتخب۔ قاسم اعجاز نے سیکرٹری کا الیکشن جیت لیا۔ احسن بھون گروپ کا الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار۔ 32,488 میں سے 10,105 ووٹ کاسٹ کیے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے 4 عہدوں کے لیے 18 امیدوار مد مقابل تھے۔ پنجاب بھر میں بلند اور بالا کمپلیکس بنائے جا رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا، وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعلیٰ سوچ اور بچار کر رہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ پنجاب حکومت وکلا کے لیے اب تک کچھ نہیں کر سکی۔ جنگ کے حوالے سے کہا کہ یہ جنگ افغانستان کے ساتھ نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ خطے کی صورتحال بہت افسوسناک ہے۔ مشرقی وسطی کی بدلتی صورتحال۔ پی آئی اے نے اپنا خلیجی ممالک کا فضائی آپریشن معطل کر دیا۔ پی آئی اے کی متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کی پروازیں منسوخ۔ پروازیں ابتدائی طور پر فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں کی جائیں گی۔ پی آئی اے کی سعودی عرب کی پروازیں جاری مگر روٹ تبدیل۔ مسافر بوئنگ 777 طیاروں پر طویل راستہ طے کر کے منزل تک پہنچیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کا مل کر ایران پر حملہ، کھلی دہشت گردی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایکس پر بیان، کہا کہ پورے خطے کو جنگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کو دھوکے کے طور پر استعمال کیا۔ گورنر پنجاب کا لاہور سے اسلام آباد تک ٹرین میں سفر۔ سردار سلیم حیدر خان کے شہریوں کو بھی ٹرین میں سفر کرنے کی تلقین۔ کہتے ہیں کہ عوام گاڑیوں اور بسوں کی بجائے ٹرین میں سفر کو ترجیح دیں۔ افغانستان بھارت کی پشت پناہی پر پاکستان میں دہشت گردی ملوث ہے۔ افغانستان غلط فہمی میں مبتلا تھا جس کا اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا آپریشن غصب للحق کے تناظر میں پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ کہتے ہیں ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، جسے ہم نے 40 سال تک پالا۔ وہ محسن کشی کی داستانیں لکھ رہا ہے۔ ہم مہمان نوازی کریں، تم ہماری نسلیں تک قتل کرو، ایسا ہمیں قبول نہیں۔ صدر مسلم لیگ چوہدری شجاعت حسین سے سینیٹر سردار احمد خان لغاری اور ایم پی اے سردار منصور لغاری کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ چوہدری شجاعت حسین نے کہا، پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں جاری منصوبوں پر اظہار تشکر۔ کہتی ہیں فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز سے 2 کروڑ مریض فیض یاب ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بوڑھے مریضوں کو دوائی کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑتا۔ پنجاب میں 1.5 لاکھ کے قریب گھر بن رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں 1100 الیکٹرک بسیں آ گئیں، مزید 1500 الیکٹرو بسیں لائیں گے۔ پہلی مرتبہ دیہات کی صفائی سے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا۔ 1 لاکھ طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے گئے۔ رمضان نگہبان کارڈز کے ذریعے مستحقین کو 10,000 کی امداد رقم دی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی سربراہی میں رمضان نگہبان کارڈز کی گھر گھر تقسیم جاری۔ شہریوں سے کمیشن لینے کی شکایات پر ایکشن۔ 6 دکانیں مسمار، مالکان کے خلاف مقدمات کا اندراج۔
कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल का शेखपुरा का दौरा, निगहबान रमज़ान राशन कार्ड की तकसीम का जायज़ा लिया। सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट शेखपुरा और निजी फैक्ट्री में रजिस्टर्ड मेहनत कशों में राशन कार्ड तकसीम। जुल्फ़िकार खरल ने सोशल सिक्योरिटी हस्पताल शेखपुरा का दौरा भी किया। डीसी लाहौर का गिरा फरोशों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटने का हुक्म। मैजिस्ट्रेट्स फील्ड में मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर्स प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की तमाम सब्जी और फ्रूट मंडियों, बाजार और मार्केटों में सर्विलेंस। मंडियों में आलू और प्याज के 50-50, टमाटर के 29 ट्रकों की आमद से तलब रसद में बेहतरी आई। डीसी लाहौर के मुताबिक गोभी, हरी मिर्च, भिंडी और देसी लहसुन की कीमतों में कमी हो गई है। मुतअद्दिद अशिया की कीमतें मुस्तहकम हैं। महकमा दाखिला की चोरी और तबाहशुदा सरकारी गाड़ियों की अदम बाजियाबी का इंकशाफ। सेक्रेटरी महकमा दाखिला, डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और एडिशनल आईजी ऑफिस की गाड़ियां गायब हुईं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की 49 लाख रुपए की मालियती गाड़ी चोरी हुई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने गुलदश्त टाउन में नए ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया। ट्यूबवेल की तंसीब पर 5 करोड़ रुपए लागत आई। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि आवाम की खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा, मज़ीद मंसूबे शुरू किए जाएंगे। यूसी 241 क्रीम पार्क और यूसी 248 शहजादा पार्क में तरक्याती कामों में तेज़ी आ गई। अहले इलाका ने तरक्याती कामों की तकमील पर सुख का सांस लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज सिस्टम्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बहाल हो गए। काम किया है लेकिन थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी हो जाएगा। काम काफ़ी भाई ने कहा ना 95 तकरीबन 90% हमारा काम हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े अभी कनेक्शन जोड़ रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर जगह पर होती है, लेकिन देखें पिछली हुकूमत देखें, पिछली हुकूमत ने काम ही कोई नहीं किया है। अभी इनका इस साल 1.5 साल हुआ है ये नून लीग का, ठीक है, लेकिन इन्होंने काम पूरे लाहौर में जाल बनाया हुआ। खौफ की इलामत फैसल शफकत भट्टी सीसीडी से मुकाबले में कैसे मारा गया, हक़ाइक़ सामने आ गए। फैसल भट्टी ने सिर्फ 3 मरले प्लॉट के तनाज़े पर 6 अफराद को मौत की नींद सुलाया। रीजनल ऑफिसर सीसीडी लाहौर SSP आफ्ताब फुलरवान ने कहा, मकतूल नवाज की बेटी ने बताया कि फैसल शफकत भट्टी ने इलाके में जुल्म की इंतहा कर दी। मुसल्लह अफराद के जरिए सुलह के लिए दबाव डाला गया। इसकी बाप का इसी दुश्मनी की वजह से जब मर्डर हुआ तो इसने कलियार फैमिली, जो कि सरगोदा के एक ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके यके बाद दीगरे 7 लोगों को मर्डर करके अपने बाप के कत्ल के इंतकाम की आग बुझाई। और आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि अपने 7 बंदे कत्ल करवाने के बाद बकाया लोगों को कत्ल होने से बचाने के लिए कलियार फैमिली ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और खिला दी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम से डीजी पैरा कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक की मुलाकात। डीजी पैरा ने आईजी पंजाब को दरपेश चैलेंजेस और कामयाबियों से आगाह किया। आईजी पंजाब ने कहा कि तजावुज़ात, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के सदेबाब के लिए पैरा बेहतरीन फोर्स है। पंजाब पुलिस फ़ेज़ 2 में पैरा को मज़ीद ह्यूमन रिसोर्स और बेहतरीन ट्रेनिंग फराहम करेंगे। शहर की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। CCPO बिलाल सदीक कोमियाना की ज़रिए सदारत ख़ुसूसी वीडियो लिंक इजलास। कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस ऑफिसर और एहलकार अलर्ट रहें। शहर के दाखिली खारिजी रास्तों पर कायम चेक पोस्टों और नाकों पर सख्त चेकिंग की जाए। क्रिमिनल्स के खिलाफ मौसर कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी रखे जाएं। DIG ऑपरेशंस के हुक्म पर अहम बैठक। ट्रांसपोर्टर्स को हसास हालात से आगाह करने का फैसला। SSP ऑपरेशंस तौकीर नाइम ने ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी को दहशतगर्दी के खतरात से खबरदार कर दिया। इजलास में दहशतगर्दी के मुमकिन खदशात और मौजूदा हालात पर तफसीली बातचीत की गई। रिक्शा ड्राइवर्स को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कोट लखपत में शहरी पर तशद्दुद के बाद गोली मार दी गई। मुतासरा शहरी पर तशद्दुद करने वाला मरकजी मुलजिम शोबान गिरफ्तार। पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। सौतेले बाप की 18 साला बेटी से ज्यादती की कोशिश। मुतासरा लड़की डिफेंस में घरेलू मुलाजमा है। लड़की की वालिदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
عدالت نے مشہور ٹک ٹاکر ماہنور کے قتل کیس میں خامد کو سزائے موت سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج چودھری شاہد حمید نے قتل کیس میں ملزم رمضان کو سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا۔ تھانہ غازی آباد میں 2024 میں قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ چوری کے شبہ میں 2 افراد کو بجلی کے پول سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ، ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس۔ واقعے میں ملوث 12 ملزم گرفتار۔ شاد باغ پولیس موقع پر پہنچی تو دیکھا 2 افراد زخمی حالت میں بجلی کے کھمبوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایس پی سٹی کے مطابق ملزمان نے اویس اور عبدالستار نامی افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ویڈیوز بناتے رہے۔ ڈولفن اسکواڈ کی مارکیٹوں، سہولت بازاروں اور دیگر اہم شاہراہوں پر سخت چیکنگ، چوری شدہ اور جعلی نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائیاں۔ 48 گھنٹے میں 47 چوری شدہ اور جعلی نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکلیں برآمد۔ ترجمان ڈولفن اسکواڈ کے مطابق برآمد کی گئی 29 موٹر سائیکلیں قانونی کارروائی کے بعد مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ کروڑوں مالیت کی چوری کا معمہ حل ہو گیا۔ نجی یونیورسٹی سے کروڑوں روپے مالیت کے سی پی یو اور ایل ڈیز چرانے والے 6 ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم نجی یونیورسٹی کا سابقہ سیکیورٹی گارڈ تھا۔ جوہر ٹاؤن پولیس کی بڑی کارروائی، آن لائن ایپ کے ذریعے فراڈ کرنے والا ملزم گرفتار۔ ترجمان پولیس کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے 2 مہینے قبل معذور شہری سے کمپنی ملازم بن کر اکاؤنٹ کا خفیہ کوڈ لیا اور 50,000 نکال لیے۔ گرفتار ملزم طارق محمود سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم آصف خان گرفتار۔ ملزم سے 1 کروڑ 1 لاکھ پاکستانی روپے برآمد کر لیے گئے۔ سال کا پہلا چاند گرہن 3 مارچ کو ہوگا۔ چاند گرہن پاکستان میں جزوی طور پر دیکھا جا سکے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مشرقی یورپ، ایشیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، پیسفک، بحر ہند اور آسٹریلیا میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن دن 1:44 پر شروع ہوگا، 4:34 پر عروج پر، جبکہ 7:23 پر ختم ہوگا۔ اور کون بنے گا قرات کا سلطان؟ منفرد اور ایمان افروز مقابلے۔ لاہور کے قاری محمد صہیب شریف اور قاری ذوالقرنین اسحاق کے درمیان مقابلہ۔ قاری محمد صہیب شریف نے قاری ذوالقرنین اسحاق کو شکست دے کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قاری محمد صہیب شریف نے 21 نمبر حاصل کیے۔ پروگرام قرات کا سلطان سیزن 3 ناظرین نیو نیوز پر ماہ رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔